إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الروم سٹارٹ کریں گے، اس کا فرسٹ رکوع پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس میں، رومیوں کے متعلق کچھ باتیں ہیں، اور اس دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے والے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا بات کی ہے کہ اکثر لوگ اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس پر بھی اس رکوع میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے بات ہوگی۔ آپ خود بھی توجہ سے سنیں اور آگے بھی اپنے جاننے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اور انتہائی اہم ترین باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کی زندگی میں صرف اس دنیا کے بن کے رہ گئے ہیں، جن کو آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں، جن کو اپنی اس دنیا میں آنے کے مقصد کا ہی پتہ نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں اور کر کیا رہے ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے، کیا کرنے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی بندہ جاتا ہے نا، تو کچھ جانے کا مقصد ہوتا ہے وہاں۔ جب وہ مقصد پورا ہو جائے، مسافر وہاں نہیں رہا کرتا، واپس آ جاتا ہے۔ لیکن ہم اس دنیا کے مسافر ایسے ہیں کہ آ کر ہم نے یہیں پہ ہی دل لگا لیا۔ تو ہم اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الف لام میم غلبت الروم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ غلبت مغلوب ہو گئے، الروم رومی، فی ادنی الارض قریب ترین زمین میں، وہم من بعد غلبہم اور وہ سب اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون ان قریب وہ سب غالب ہوں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر اللہ کے لیے ہیں سب اختیارات، من قبل اس سے پہلے بھی، ومن بعد اور اس کے بعد بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون اور اس دن جس دن رومی دوبارہ غالب آئیں گے، اس دن مومن خوش ہوں گے، بنصر اللہ اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء مدد کرتا ہے وہ جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم اور وہ غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ وہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وعد اللہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ وہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہ سب جانتے ہیں ظاہر کو، من الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں سے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اولم یتفکروا کیا نہیں ان سب نے غور و فکر کیا، فی انفسہم اپنے دلوں پر، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر غور و فکر نہیں کیا، ما خلق اللہ السماوات والارض نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق کی مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے، وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون لیکن اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات سے یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیرو کیا وہ سب نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظروا پھر وہ سب دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ وہ سب ان سے زیادہ مضبوط تھے قوت میں، وآثار الارض اور ان سب نے پھاڑا زمین کو، وعمروها اور ان سب کو آباد کیا، ان سب نے اس زمین کو آباد کیا، اکثر مما امروها زیادہ اس سے جو ان سب نے آباد کیا، وجاءتهم اور آئے ان کے پاس رسلهم ان کے رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کر، فما كان اللہ لیظلمهم بس نہ تھا اللہ کے ایسا کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ سب اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم كان عاقبۃ الذین پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا السوء جن سب نے برائی کی، برے کام کیے، ان کا انجام بھی برا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ اس لیے کہ ان سب نے جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو، وکانوا بہا یستہزئون اور وہ سب ان آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس رکوع کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الروم اس سورت کا نام سورۃ الروم اس لیے ہے کہ اس میں روم کے متعلق کچھ بات کی گئی ہے، جس طرح پہلی آیت میں ہی ہے، غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی نا،
جس دور میں جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت رومی جو تھے وہ ہار چکے تھے ایرانیوں سے۔ اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں روم اور ایران تھی۔ روم جس طرح اب امریکہ اور روس ہے، آپس میں ان کی بھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اس وقت کی جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران تھی اور دوسری روم۔ پہلے کچھ عرصہ رومی جو ہے وہ غالب رہے، اور رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے، اور ایرانی مجوسی تھے، یہ آگ کے پرستار تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو رومیوں کے پاس الہامی کتاب تھی اور آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے، ایرانی آگ پرست تھے۔ اب مسلمان جو مکہ میں رہتے تھے ان کے لیے رومیوں کا ہار جانا جو ہے اچھا نہیں تھا، اور جو مکہ کے مشرک تھے بت پرست، ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ دیکھو وہ آسمانی مذاہب والے ہار گئے ہیں، اسی طرح یہ بھی آسمانی مذہب والے ہیں، وہ بھی پیغمبر کو ماننے والے، یہ بھی اپنے پیغمبر کو جو ہے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا وہ ہار گئے ہیں تو یہ بھی ہار جائیں گے۔ اس لیے اس وقت جب رومی ہار گئے تو مسلمانوں کو جو ہے پریشانی ہوئی، اور مسلمانوں کو اس پر غم ہوا، اور مکہ کے مشرک خوش ہو گئے، ان کو جو ہے اس سے خوشی ملی۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے، حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کی اسی آیت کے بارے میں کہ رومی غالب ہو گئے، غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، کیونکہ قریب رہا کرتے تھے، اور پھر من بعد غلبہم سیغلبون، اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب آئیں گے۔ مشرکین کو اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ایرانی رومیوں پر غالب آ جائیں، کیونکہ وہ بت پرست تھے، جبکہ مسلمان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں، کیونکہ وہ رومی اہل کتاب تھے۔ اس بات کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا، تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے ذکر کیا اور فرمایا اما انہم سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، یعنی رومی دوبارہ ان قریب غالب آئیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشرکین سے اس بات کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور اپنے لیے ایک وقت جو ہے ایک مدت مقرر کر لیں کہ وہ کب غالب آئیں گے۔ پھر ہم غالب آ گئے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 5 سال کی مدت کا تعین کر دیا، ان کے ساتھ شرط لگا لی کہ اتنے 5 سالوں کے اندر اندر رومی غالب آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے 10 تک بولا جاتا ہے، تو اس لیے آپ مدت جو ہے وہ 10 سال تک طے کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدت جو ہے وہ پھر 10 سال تک کر لی، تو 10 سال کے اندر اندر جو ہے وہ رومی غالب آ گئے دوبارہ سے بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اب اس میں حکمتیں بھی ہیں کئی ہمارے لیے جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں بھی ہیں کہ رومی مغلوب کیوں آ گئے تھے؟ اہل کتاب تھے، رومی جو تھے ایرانی جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرنے والے، اور اس وقت کے مسلمان یعنی اسلام سے پہلے عیسائی مسلمان تھے، اور پھر بھی وہ ان کو غلبہ نہ ملا، کیوں؟ اگرچہ وہ الہامی کتاب کے ماننے والے تھے، اگرچہ وہ مسلمان تھے، لیکن ان کے اندر ایسی ایسی خرابیاں آ گئی تھیں، کمیاں اور کوتاہیاں آ گئی تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو غلبہ تھا وہ ختم کر دیا، ان کا غلبہ ختم کر دیا، ان کو جو ہے آزمانے کے لیے، تاکہ وہ دوبارہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف، اپنی کمیاں اور اپنی کوتاہیاں ان کا ازالہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو مغلوب کیا کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصے تک وہ مغلوب رہے، پھر جو ہے ان کو غلبہ مل گیا، اور جس وقت ان کو غلبہ ملا اللہ فرماتے ہیں یومئذ یفرح المؤمنین، اس دن مومن بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو مومنوں کو بھی اس دن خوشی تھی جب رومی دوبارہ سے غالب آ گئے، مومنوں کو ایک خوشی تو یہ ہوئی کہ اہل کتاب جو ہے وہ غالب آ گئے ہیں، اور دوسری خوشی یہ ملی کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ پھر مکہ بھی فتح ہو گیا، رومیوں کے غالب آنے کے کچھ عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بھی فتح عطا کی بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، وہو العزیز الرحیم، اور اللہ رب العالمین غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے
کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتے رہیں گے. لا یخلف اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ پیچھے پڑھا ہے ہم سورہ آل عمران میں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غلبہ تمہارا رہے گا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے، کہ ہم دنیا میں اقتدار اور غلبہ تمہیں دیں گے اگر مومن تم ہوئے. مومن جب تک ایمان والے تھے، صحیح معنوں میں مسلمان تھے، تو مسلمانوں کا غلبہ تھا، دنیا پر کنٹرول تھا. آج اگرچہ مسلمان حکومتیں ہیں، مسلمان ملک ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن غالب نہیں ہیں ہم. مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے. مسلمانوں کا غلبہ نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ آج وہ ایمان نہیں ہے. آج ہمارے اندر آپس کے اختلافات اتنے ہیں، چاہے اکثریت میں ہے مسلمان، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کے وعدے کی حکمت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کیسے پورے کرتے ہیں. وقت تو لگتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے وعدہ پورا کرنے کی جو شرائط رکھی ہیں، ان کو بھی جو بندہ پورا کرے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اللہ کا وعدہ تو ہے کہ مومن غالب رہیں گے، لیکن ساتھ شرط تو ہے نا، شرط بھی ہے کہ ان کنتم مومنین، غلبہ تمہارا رہے گا اگر تم مومن ہوئے، تمہارا ایمان، توکل، اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ وہ مکمل ہوا. آج اس میں کمی ہے، آج ویسا ایمان نہیں ہے جیسا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا تھا. ان جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہری جو ہے چیزوں کو جانتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے یہ غافل ہیں. کیا مطلب؟ یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں. یہاں پہ اگر صرف یہ جو لفظی معنی لکھا ہے یا کسی بھی سلیس ترجمہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے تو بالکل صحیح معنی سمجھ نہیں آتا. یہاں سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ دنیا کے ظاہر کو وہ جانتے ہیں، یعنی دنیا کا سارا ظاہر جانتے ہیں، دنیا کے سارے علوم ان کے پاس موجود ہیں. لیکن یہاں پر جو من ہے نا، لغت میں من کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں من کا معنی سے کیا گیا ہے، دنیاوی زندگی سے. یہاں پر اصل معنی ہونا چاہیے دنیاوی زندگی میں سے، میں بھی آنا چاہیے، مین سے، کیونکہ مین یہاں تبعیض کیا ہے؟ تبعیض کا معنی ہوتا ہے بعض. دنیا کی ظاہری علم کا بھی بعض حصہ جانتے ہیں، دنیا کے سارے ظاہر کو بھی نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر میں سے بعض علم ان کے پاس ہے، بس ہر دنیا کے ظاہر کو بھی یہ نہیں جانتے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے علم سے غافل ہیں. اکثر آخرت کے علم سے غافل ہیں، اس دنیا کی حقیقت سے غافل ہیں. آج دیکھیں دنیا کے ظاہر کو جاننے والے کتنے ہیں اور کتنی گہرائی تک پہنچ چکے ہیں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن یہ سارا دنیا کا ظاہر بھی نہیں ہے. من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا کچھ ظاہر یہ جانتے ہیں. ریسرچ ہو رہی ہیں، جو ہے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور کئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، لیکن وہ سارے کی ساری دنیا کی حد تک ہے. ٹھیک ہے نا، ٹیکنالوجی عروج تک پہنچ چکی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے، اور بہت کچھ سکھایا جا چکا ہے کمپیوٹر کو اور ٹیکنالوجی کو، اور اس سے سیکھا جا رہا ہے. مزید جو ہے آگے سے آگے نئے نئے فیچر آ رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے کیا ہیں؟ صرف اس دنیا کی زندگی تک، اس دنیا کے ظاہر تک، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے. اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے نا یہ دیکھیں کہ ایک چیز کے دو رخ ہیں، ایک چیز کے دو رخ ہیں. ایک سائیڈ آپ کی طرف ہے اور ایک سائیڈ دوسری طرف ہے. یعنی آپ جس سائیڈ پہ بیٹھے ہیں آپ اسی سائیڈ کو بھی پورا نہیں جان رہے. دوسری سائیڈ کو دیکھنا
تو بعد کی بات ہے نا، جو سائڈ آپ کی طرف ہے، آپ اس کو بھی پورا نہیں سمجھ سکتے. یعنی یہ دنیا کی زندگی کو بھی مکمل ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی جو ہے ایجادات اور دریافت کی دنیا بند ہو چکی ہے، اب مزید کوئی ریسرچ اور کوئی نیو چیز نہیں آ سکتی. آگے دنیا بڑھ رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ترقیاں ہو رہی ہیں، لیکن صرف محض اس دنیا کی. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس سے ہی غافل ہیں. اکثر قرآن نہ پڑھنے والے، قرآن سے دور، غیر مسلم، وہ سب وہ تو ہیں ہی نا آخرت کے منکر ہیں، لیکن اکثر کلمہ پڑھنے والے بھی ہمارے مسلمان بھائی، وہ بھی دنیا کی ظاہری زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. کس چیز کے بارے میں معلومات ہو رہی ہیں؟ اب دیکھیں نا، اے آئی آ گئی ہے، چیٹ بوٹ آ چکے ہیں، ان کو استعمال کرنا سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. اور لوگ سیکھ رہے ہیں، کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے. گاہک کیسے آئیں گے، کون سی چیز بیچنی چاہیے، کون سی نہیں بیچنی چاہیے، اور پھر کس طریقے سے بیچنی چاہیے، مارکیٹنگ کیسے کرنی چاہیے، ایڈ کیسے رن کرنے چاہیے، ان کو کس کس ملک میں اور کس کس لوگوں کو اپنی آڈینس کیسے جو ہے کریٹ کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی تک ہے نا. اور پھر نئی چیزیں بنانا، ایجاد کرنا، سب اس دنیا میں ہے. اور پھر حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی جائے نا کسی مجلس محفل میں، کہیں پہ کوئی بیٹھنا ہو، اکثر اکثر باتیں ساری کی ساری دنیا کے متعلق ہوں، اپنے کاروبار کے متعلق، بزنس کے متعلق. پھر یا پھر سیاست پر گفتگو ہوگی، فلاں پارٹی نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں ملک کو کھا گئے، فلاں نقصان دے گئے، فلاں ترقی کر رہا تھا تو اس کو پیچھے کر دیا، فلاں یوں ہو گیا. یہ سارے کے سارے دھندے کیا ہیں؟ ظاہری دنیا ہے نا، حقیقت. یہ سارے، اور پھر اس پر غمگین بھی ہو رہے ہوتے ہیں. آج ہمیں غم ہے تو کس کا؟ دنیا کے چلے جانے کا. پریشانی ہے تو کس بات کی؟ ہمیں حکومت کیوں نہیں ملی. دکھ ہے، اکثر دکھ ہی انسان کے دکھ سن کے دیکھیں کیا ہوں گے. یا تو اپنی بیماریاں، پریشانیاں کس چیز کی؟ مجھے فلاں نے جو ہے، فلاں میرے دوست نے، فلاں میرے رشتہ دار نے مجھے اپنی شادی پہ نہیں بلایا، یا شادی پہ بلایا تو مجھے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا، مجھے پروٹوکول نہیں دیا، یا پھر جو ہے میرا نام نہیں لکھا اشتہار میں، اپنے کارڈ میں میرا نام نہیں لکھا، مجھے شاباش نہیں ملی، مجھے میرے حیثیت کے مطابق انہوں نے پروٹوکول نہیں دیا، یا فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کر دی، فلاں نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یا میں ہار کیوں گیا؟ ہوتا ہے نا، میں ہار کیوں گیا، میں فیل کیوں ہو گیا، میں ہار کیوں گیا، میرے ساتھ فلاں نے یہ زیادتی کیوں کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ غم صرف یعنی اس دنیا کی جیت اور دنیا کی ہار، اس دنیا کی جیت اور دنیا کی ہار کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. دنیا کی خوشی بھی عارضی، دنیا کی جیت بھی عارضی. پچھلے لیکچر میں بھی یہی بات ہوئی تھی نا، دنیا کی جیت بھی عارضی ہے، دنیا کی ہار بھی عارضی ہے. تو اس کے ظاہر پر ہی ہم خوش ہو رہے ہیں، اس کے ظاہر کے چھوٹ جانے پر جو ہے ہم غمگین ہو رہے ہیں. جس بندے کو اس دنیا کی حقیقت کا علم ہو جائے کہ اصل جیت اور ہار کا دن تو آخرت کا دن ہے. ہم تو جو اس دنیا میں آئے ہیں، یہ جیت اور ہار اس کے لیے نہیں ہم آئے. اس کی بہترین مثال دیکھیں نا، کرکٹ کا گراؤنڈ، کرکٹ کے میدان میں جو ورلڈ کپ ہوتے ہیں، جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا لگی ہوتی ہے ورلڈ کپ کے پیچھے، صرف اس جیت کو جو ہے اپنی جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہوتا ہے. لیکن کتنی حد تک ہے وہ جیت؟ صرف گراؤنڈ تک ہے، یا چند منٹ کی خوشی ہے، چند منٹ کی عزت ہے، اس کے بعد ختم. دنیاوی اعتبار سے بھی کیا وہ ملک جو ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں، کیا وہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں؟ اگر ریسرچ کی جائے، جو ترقی یافتہ ملکوں نے ورلڈ کپ جیتے بہت کم ہوں گے یا نہیں جیتے ہوں گے. زیادہ ورلڈ کپ جیتنے والے کیا وہ دنیا کے سپر پاور وہ ہیں؟ یعنی دنیا کی ظاہری جیت اور ہار پر ہی فوکسڈ ہو چکے ہیں ہم. لیکن جو انسان جس کو اس دنیا کی حقیقت کا علم ہوتا ہے، وہ پھر اس ظاہری جیت سے اس کو خوشی بھی نہیں ہوتی، اور ظاہری ہار سے اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس کو پریشانی نہیں ہوتی. اس کی اصل متاع آخرت ہوتی ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا
دعا کو کیا کریں، مانگا کریں۔ لمبی دعا ہے جس کے آخر میں الفاظ ہیں وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا۔ اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مطمع حیات نہ بنا دینا۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اللہ دنیا ضرورت تو ہے لیکن اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مطمع نظر نہ بنا دینا۔ اکبر ہمنا، ہمارا سب سے بڑا غم یہ دنیا نہ ہو۔ ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کے ضیاع کا ذریعہ یہ دنیا نہ بن جائے۔ ولا الی النار مصیرنا، یہ دنیا ہمیں جہنم کی طرف لے کر جانے والی نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس دعا کو یہ دعا شروع ہوتی ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، پہلے بھی شاید بتائی آپ کو، حسن المسلم میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ اس کی جو ٹائٹل ہے دعا کا وہ یہ ہے مغموم آدمی کی دعا۔ مغموم انسان وہ کس طرح دعا کرے، ٹھیک ہے؟ اس میں قرآن کے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ تو اس دعا کے اینڈ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو ہمارے جو ہے سب سے بڑا غم کا ذریعہ نہ بنا دینا۔ تو ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اور حقیقت کو کیسے سمجھیں گے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے جانوں پر ہی غور و فکر نہیں کرتے؟ حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے۔ کیوں آئے ہیں ہم؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جسم پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں، پھر کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کائنات کی تو وسعتیں ہیں نا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، نباتات ہیں، حشرات، ہوائیں، فضائیں، روشنیاں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کائنات ہے، کھلی کائنات، کھلی کتاب ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت ہے۔ اور پہلے اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے اندر جھانکو، دیکھو تم کیسے بنے ہو، کس طرح بنے۔ پانی کے ایک قطرے سے، پانی کے ایک قطرے سے اس رب نے تمہاری آنکھیں بھی بنائی، تمہارے کان بھی بنائے، تمہارا دماغ بھی بنایا، سر بھی بنایا ہے، اور تمہارا پورا سسٹم اور نظام، پاؤں، ٹانگیں، ہاتھ، پیر، اور اندر جو ہے سارا سسٹم رکھ دیا۔ رزق کھاتے ہو، وہ ہضم ہوتا ہے، اسی سے خون بنتا ہے، اس سے ذرات بنتے ہیں، اسی سے گوشت بنتا ہے، اور اسی سے فضلہ باہر نکلتا ہے۔ یہ سارا سسٹم اور نظام تمہارے اندر کس نے رکھا ہے؟ غور کرو، تدبر کرو، کیا اس طرح کا انسان تم بنا سکتے ہو؟ اسی طرح کا تم بنا سکتے ہو؟ ایک پانی سے بنے، جو پانی کے ایک قطرے سے بنے، ماں کے رحم میں بنے، بنانا تو دور کی بات ہے، جس کو اللہ نے نہیں دیا نا، جس کو اللہ نے بانجھ بنا دیا، پوری کائنات مل کے اس کو نہیں دے سکتی۔ فی انفسہم اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے دلوں میں جھانکتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اپنے دل سے نہیں پوچھتے، اندر نہیں جھانک کر دیکھتے تم کتنے ہو۔ آخر تم نے مرنا ہے نا، کہاں جانا ہے؟ تم بھی بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے، تو اللہ نے اتنی پوری کائنات بے مقصد بنا دی، تمہیں بے مقصد بنا دی، اتنی زیادہ صلاحیتیں اور ذہانت دے کر تمہیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے نا۔ جانوروں کی طرح تو تم نہیں ہو، یہ ساری کائنات اللہ نے تمہارے تابع اور تمہارے مسخر کی ہے، تمہیں دی ہے نا۔ یعنی ساری کائنات کو بنانے کا مقصد انسان کی خدمت ہے، ساری کائنات کو بنا کر انسان کی خدمت میں مسخر کر دی ہے اللہ نے پوری کائنات کو، اور انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ سورج انسان کے فائدے کے لیے، ہوائیں انسان کے فائدے کے لیے، زمین انسان کے فائدے کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی نہیں بنایا؟ زمین کی مٹی انسان کے فائدے کے لیے، اس سے نکلنے والے نباتات انسان کے فائدے کے لیے، آکسیجن، ہوا، فضا، روشنی، سب انسان کے فائدے کے لیے، اور جانور سب انسان کے تابع اور مسخر۔ اس پر جو ہے سواری کرو، اس کا دودھ پیو، اس کا گوشت کھاؤ، سب انسان کے فائدے کے لیے۔ انسان کس کے لیے؟ ہر چیز تو اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور انسان کی خدمت کے لیے لگا دی، پھر انسان کس لیے؟ سوچو نا، تمہارے بھی تو بنانے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ جو کچھ بھی اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں بنایا ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق،
سارے کا سارا حق کے ساتھ بنایا، اس کو بنانے کا کوئی مقصد ہے؟ بے مقصد کوئی چیز نہیں بنائی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن اکثریت انسانوں کی اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے، رب سے ملنا نہیں چاہتے۔ یہ چیز نہیں ہے منکرین قیامت جو تھے کہ اب بھی جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ قیامت ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اندر نفس دیا ہے، وہ نفس مطمئن کرتا ہے وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، وہ نفس انسان کو مطمئن کرتا ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس دن انصاف ہو۔ یہ اس کائنات میں جو ہم دیکھتے ہیں نا، جو افراتفری ہے، جو ظلم ہے، جو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ میں کر چکا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے، نفس سے جس کا ایک مطمئن نفس ہے، فطرت پر وہ قائم ہے، اور وہ چاہتا ہے، نفس فطرت پر قائم نفس، مطمئن نفس، وہ چاہتا ہے اس دنیا میں انصاف ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، اور انصاف ہو، عدل ہو۔ لیکن اس دنیا میں کیا برابری ہوتی ہے؟ کیا انصاف ہوتا ہے؟ ایک بندہ ظالم، جابر، ظلم کرنے والا، بربریت مچانے والا مر گیا۔ اب دیکھیں نا پچھلے دنوں جب یہ شامیوں نے جیلیں کھولیں، شام فتح ہوا اور بشار کی حکومت کو گرایا گیا، جیلیں جب کھلیں تو کتنے مظلوم نکلے وہاں سے۔ آپ نے بھی خبریں دیکھی ہوں گی یوٹیوب پر، اب بھی موجود ہیں۔ ایک بندہ، اس کی خبر اخباروں میں بھی آئی، کئی لوگوں نے کالم بھی لکھے اور کئی ولاگز بھی بنے اس پر، ویڈیوز بھی آئیں کہ ایک بندہ 40 سال کے بعد جیل سے نکلا ہے، کوئی 20 سال کے بعد نکل رہا ہے، کوئی 30 سال گزار کے آیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ایک تو پائلٹ تھا، اس کو کہا گیا تھا کہ ایک جگہ پہ بمباری کرنی ہے مظلوموں پر، اس نے کہا میں نے نہیں کرنی، پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کئی سالوں کے بعد، یعنی جیل میں ڈال کے بھول گئے وہ۔ اب دیکھیں وہ چند بندوں نے ظلم کیا ہے نا، کتنے لوگ تھے وہاں پر، ہزاروں قیدی، کتنا ظلم کیا ان پر۔ اب ایک بندے نے ہزاروں بندوں پر ظلم کیا ہے، ہزاروں کا قاتل ہے، ہزاروں کو ستانے والا، ان کو بربریت کا نشانہ بنانے والا، اب اس سے قصاص کیسے لیں گے؟ مار مار کے اس کی جسم کی ایک ایک بوٹی کر دیں تو ایک جان اس کی گئی ہے نا، وہ تو ایک کا بدلہ لیا تم نے، وہ تو ہزاروں کا قاتل تھا، سب کا بدلہ تو نہیں ہوا نا۔ اس دنیا میں برابری ہو ہی نہیں سکتی، کیسے ہوگی برابری؟ نہیں ہوگی۔ تو انسان کا جو اندر نفس ہے نا، نفس، سورۃ القیامہ میں بھی اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ جو تمہارا اندر ملامت کرنے والا نفس ہے، یہ گواہ ہے اس بات پر، شاہد ہے، یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہونا چاہیے، وہ اندر نفس تقاضا کرتا ہے کہ ایک دن ہو جس دن میں پھر یہ برابری ہو، جس جو ہزاروں کا قاتل ہے، جس کو دنیا میں ہم اس کو اتنی سزا دے ہی نہیں سکتے، کیا سی سزا دیں گے اس کو، کیا کریں گے؟ اور پھر جن پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کی تو ساری زندگی، جس کے 40 سال قیدوں میں بے قصور جو ہے وہ گزر گئے، اب اس کو اس کا صلہ کیسے ملے گا؟ وہ تو صبر کرتا رہا نا، برداشت کرتا رہا، اس کو بدلہ کیسے ملے گا؟ اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، اس کی تو جوانی چلی گئی، اس کی تو رونق والے بہاروں والے دن جو دیکھنے تھے، ہیں؟ وہ تو بچہ تھا، پائلٹ تھا، ابھی کوئی 20-25 سال عمر، اب 40 سال وہاں گزار دی، تو اس کی نہ شادی ہوئی، نہ بچے ہوئے، نہ اس نے رونقیں دیکھی، نہ بہاریں دیکھی، جس کو پتہ بھی آج چل رہا ہے کہ کائنات میں، اس دنیا میں موبائل فون بھی ایجاد ہو چکا ہے، جس کو قید سے نکالا گیا اور وہ کہتا ہے کہ کیا حافظ الاسد کی حکومت کو صدام حسین نے گرا دیا ہے، یعنی 20 سال ہو چکے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حافظ الاسد بھی مر چکا ہے اور صدام بھی کب کا چلا گیا، اب تو دنیا بدل چکی ہے، یعنی اس کو دنیا کی خبر ہی نہیں لگنے دی، اب اس کو انصاف کیسے ملے گا؟ زندگی ہی گئی اس کی، تو کیا کر لیں گے؟ اس کے لیے دنیا ساری کی ساری دولتیں اکٹھی کر دیں، سب کچھ دے دیں، کیا اس کو مل سکتا ہے کوئی بدلہ؟ نہیں، دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی یہ برابری۔ تو اللہ نے اس دنیا کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ ہر انسان کو، نہ نیک کو اس کی نیکیوں کی پوری پوری جزا اس دنیا میں ملتی ہے، نہ برے کو اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اس کے لیے اللہ نے آخرت کا گھر رکھا ہے۔ غور کرو اس میں، کیا اللہ نے باطل چیزیں پیدا کی ہیں؟ یہ اللہ نے تمہارا اپنا نفس ہی بتائے گا تمہیں کہ آخرت کا دن ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کہ اس دنیا میں جو کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ یہ جس کو سمجھ آ گیا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، وہ اصل جاننے والا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے عن الآخرۃ ہم غافلون، اس
آخرت سے، جو آخرت میں نتیجے نکلنے والے ہیں، اس سے غافل ہیں، اس کا علم حاصل نہیں کرتے، اس کا پتہ ہی نہیں ان کو۔ وَبَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک اللہ نے بنایا، لیکن اکثر لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَکافرون، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والا ہے۔ یعنی یہ چیز سمجھ تو آتی ہے نا، نفس تقاضا کرتا ہے کہ ہونا چاہیے انصاف کا دن، لیکن پھر مانتے کیوں نہیں؟ مان لیں تو پھر تو کیونکہ ظلم ظالم ہے، ظلم کیے اور ظلم کی بنیاد پر اپنی ریاستیں اور اپنی حکومتیں اور سرداریاں قائم کی ہوئی ہیں، مان لیں تو پھر تو چھوڑنی پڑتی ہیں نا، لگی ہوئی منہ کو حرام وہ اب چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، تو اس لیے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، ایک نہ اور سو سکھ، ایک ہی دفعہ انکار کر دیا، باقی جو مرضی کرتے رہو پھر۔ مانیں گے تو پھر اس کے مطابق تو تیاری کرنی پڑتی ہے اور پھر چھوڑنے پڑتے ہیں ساری اپنی من مانی اور مرضیاں۔ اولم یسیروا فی الارض، آگے فرمایا کیا یہ نہیں چلے پھرے زمین میں، فینظروا، وہ سب دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی کتنے لوگ آئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے، قوت والے تھے، طاقت ان کے پاس زیادہ تھی، بڑے بڑے قد تھے ان کے ان سے مال میں بھی زیادہ تھے، اقتدار میں بھی زیادہ تھے، جسمانی اعتبار سے بھی قوت اور طاقت ان کے پاس زیادہ تھی۔ وآثاروا الارض، زمین کو انہوں نے پھاڑا، امروہا، اس زمین کو انہوں نے آباد کیا، اکثر مما امروہا، اتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد نہیں کیا، اتنا کاشتکاری اور اتنا زمین میں رہائشیں اور عمریں ان کی زیادہ تھیں، زمین پر وہ زیادہ دیر رہے تھے، زیادہ آباد کیا تھا، زیادہ ترقی کی تھی۔ وجاتہم رسلہم، قوم عاد، قوم سمود، جو پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر گھر بناتے تھے اور کئی صدیوں تک وہاں رہے، بڑی بڑی لمبی ان کی عمریں ہوتی تھیں اور طاقت تھی، اقتدار تھا، اختیار تھا، اتنا اتنے بڑے قد تو اللہ نے بنائی نہیں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی مثل اتنے بڑے طاقتور انسان اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنانے ہی چھوڑ دیے۔ پھر آج جب وہ ہڈیاں ملتی ہیں ان کی بڑی بڑی، بڑے لمبے قد تھے ان کے، اتنی بڑی طاقت تھی، جو مشینریوں کے ساتھ آج جو ہے پہاڑوں کو تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر اندر گھر بنا لیتے تھے، پہاڑ بڑے بڑے درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ کر زمین سے اکھاڑ دیتے تھے، بڑے طاقتور، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل مکہ دیکھتے نہیں ان کو، کتنے بڑے گھر ہیں ان کے، محلات ہیں، مکانات ہیں، کتنے بڑے بڑے ان کے آثار موجود ہیں، وہ کہاں گئے؟ جن کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کے آئے تھے، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے، جب نہیں مانا انہوں نے تو اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو سب برائی کرنے والے تھے، گناہ کرنے والے تھے۔ اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، کہ ان سب نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیتوں کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، پھر ان کا حشر کیسا ہوا۔ یہاں تک کہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔